ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ حسین ساگر پر ماضی میں سنڈے فنڈے کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن اس سے عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ اب یہ رپورٹ ملی ہے کہ سنڈے فنڈے دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ یہ قدم ایک ایسے وقت اٹھایا جا رہا ہے جبکہ شہر حیدرآباد مس ورلڈ 2025 مقابلوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ مقابلہ حسن ہائی ٹیک سٹی میں منعقد ہوگا۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 18 مئی سے HMDA نے سنڈے فنڈے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے پداپلی میں حکومت نے عظیم الشان ایئرپورٹ تعمیر کرنے کے لیے اراضی کی نشاندہی کر لی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس اراضی کی نشاندہی ضلع پداپلی کے انترگم منڈل میں کی گئی ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے بسنت نگر میں ایئرپورٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم ناسازگار موسمی حالات اور تکنیکی وجوہات کی بنا پر کسی اور مقام پر یہ ایئرپورٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ اب 591 ایکڑ اراضی پر یہ ایئرپورٹ تعمیر کیا جائے گا۔ حکومت نے مرکزی حکومت کو پہلے ہی اس علاقے کی تفصیلی موسمی حالات، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے نقشے وغیرہ پیش کر چکی ہے۔ بہار کے ایک اسکول میں بچوں کو دیے جانے والے دوپہر کے کھانے میں مردہ سانپ پایا گیا، جس کے نتیجے میں 100 طلباء بیمار پڑ گئے۔ یہ واقعہ شہر موکاما میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو دوپہر کا کھانا دیا گیا، جس کے کھانے سے بچوں کی حالت خراب ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق اسکول کے کھانے میں مردہ سانپ پایا گیا، جسے باورچی نے نکال پھینکا اور کھانا 500 بچوں کو پیش کر دیا، جس میں سے 100 بچے بیمار ہو گئے۔ ڈگری کالجوں میں تعلیمی سال 2025 میں تلنگانہ آن لائن داخلوں کے لیے صدر نشین تلنگانہ ہائر ایجوکیشن کونسل پروفیسر بالاکرشنا ریڈی نے ڈگری آن لائن سروسز تلنگانہ ڈوسٹ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس کے تناظر میں ریاست کی مختلف یونیورسٹیز عثمانیہ، کاکتیہ تلنگانہ، پالمور، مہاتما گاندھی، شاتاواہنا، JNTUH، واناناری چاکلی علما ویمن یونیورسٹی میں BA، BCom، BSc، BBA دیگر کورسز میں داخلوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ جملہ مرحلوں میں داخلے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے کے مطابق 3 تا 21 مئی تک درخواستیں قبول کی جائے گی۔ 10 تا 22 مئی تک ویب آپشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ 29 مئی کو نشستیں الاٹ کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے کے لیے 30 مئی سے 8 جون تک درخواستیں قبول کی جائے گی۔ 30 مئی سے 9 جون تک ویب آپشن کی سہولت رہے گی۔ 13 جون کو نشستیں الاٹ کی جائے گی۔ تیسرے مرحلے کے لیے 13 تا 19 جون تک درخواستیں قبول کی جائے گی۔ 13 تا 19 جون ویب آپشن کی سہولت رہے گی۔ 23 جون کو نشستیں الاٹ کی جائے گی۔ 30 جون سے ڈگری کالجوں میں کلاسز کا آغاز ہوگا۔ عہدیداروں نے طلباء کو ڈوسٹ ویب سائٹ، موبائل ایپ، می سیوا مراکز پر پہنچ کر کالجز میں داخلوں کے آپشن کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیا۔ گوا کے ایک مندر میں پیش آئے بھگدڑ کے واقعے میں 10 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ سری لہرائی دیوی مندر شرگاؤں میں پیش آیا۔ صدر جمہوریہ تروپتی مرہو نے بھگدڑ کے اس واقعے پر اظہار رنج کرتے ہوئے مہلوکین کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ بھگدڑ میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور 65 سے زائد افراد بشمول بچے، مرد و خواتین اور بوڑھے لوگ زخمی ہوئے۔ ایک ایسے وقت جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں زبردست اضافہ ہوا ہے، یورپی یونین کے عہدیداروں نے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سے رابطہ پیدا کرتے ہوئے زور دیا کہ تحمل سے کام لیں۔ یورپی یونین خارجہ امور کے سربراہ کاجا کلاس نے ہندوستان اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کو آگے بڑھائے۔ واضح رہے کہ 22 اپریل کو کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں 26 ہندوستانی شہید ہوئے۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے SSC اور ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات جون 2025 کا ٹائم ٹیبل جاری کر دیا ہے۔ SSC اور OSSC امیدواروں کے لیے 3 جون سے سپلیمنٹری امتحانات کا آغاز ہوگا، جو 13 جون تک جاری رہیں گے۔ ڈائریکٹر بورڈ کے مطابق 3 جون منگل کے دن فرسٹ لینگویج گروپ A کمپوزٹ کورس اور فرسٹ لینگویج پارٹ 2 کا امتحان صبح 9:30 سے 12:30 تک منعقد ہوگا۔ 4 جون کو سیکنڈ لینگویج، 5 جون کو تھرڈ لینگویج انگلش، 6 جون کو میتھمیٹکس، 9 جون سائنس پارٹ 1 فزیکل سائنس، 10 جون سائنس پارٹ 2 بایولوجیکل سائنس، 11 جون سوشل اسٹڈیز، 12 جون OSSC مین لینگویج پیپر 1 سنسکرت و عربک اور 13 جون کو OSSC مین لینگویج پیپر 2 سنسکرت اور عربک کے امتحانات رہیں گے۔ SSC اور OSSC امیدواروں کے لیے اکیڈمک کورس سے متعلق مضامین کے پرچے جات یکساں رہیں گے۔ ٹائم ٹیبل کے مطابق سپلیمنٹری امتحانات ہوں گے اور کسی تاریخ کو عام تعطیل کے اعلان کی صورت میں ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کی جائے گی۔